أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. یہ سورۃ الضحیٰ ہے اور ضحیٰ کے معنی دن کی روشنی کے ہوتے ہیں، جسے ہم چاشت کا وقت کہتے ہیں. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انعامات کیے ہیں ان کا تذکرہ آیا ہے، اور اس میں جو بھی آپ پر انعامات کیے ہیں ان پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ اس پر شکر بجا لائیں، یعنی جو آپ پر انعامات کیے گئے ہیں ان کا شکر ادا کریں. اور اس میں یتیموں اور سائلوں کے سلسلے میں تلقین کی گئی ہے کہ یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کریں، اور سائل جو مانگنے والے ہیں وہ کسی بھی اعتبار سے ہوں، علم کا سوال کرنے والے ہوں یا مالی اعتبار سے، ان کے تعلق سے اس میں بتایا گیا ہے. والضحى واللیل اذا سجى، قسم ہے چڑھتے ہوئے دن کی، یعنی دن کی روشنی کی جب وہ خوب روشن ہو جائے. واللیل اذا سجى، اور قسم ہے رات کی جب وہ خوب تاریک ہو جائے. ما ودعك ربك وما قلى، اور آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ وہ آپ سے بیزار ہوا ہے، نہ آپ سے بیزار ہوا یعنی ناراض نہیں ہوا ہے. ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے پہلے دن کی قسم کھائی ہے اور پھر رات کی قسم کھائی ہے، اور آگے فرمایا ہے کہ نہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہوا ہے اور نہ آپ کو چھوڑا ہے. یہ صورت اس تعلق سے نازل کی گئی، یہ آیتیں اس تعلق سے نازل کی گئیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بیماری کی وجہ سے کچھ روز تہجد میں اٹھ نہ سکے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ کچھ منقطع ہو گیا، رک گیا. تو ایک کافر کی بیوی ابو لہب جس کا نام ام جمیل تھا، وہ کہنے لگی کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا ہے اور وہ آپ سے ناراض ہو گیا ہے. تو اسی کے تعلق سے یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے نہ وہ آپ سے ناراض ہوا ہے. دن کی قسم اور رات کی قسم کھانے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح رات ہونے کے بعد دن آتا ہے، اسی طرح یہ آدمی کو نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو گیا کہ رات تاریک ہو گئی اب اس کے بعد اجالا نہیں ہوگا. یعنی ہر رات کے بعد ایک صبح ہوتی ہے. اسی طرح اگر کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وحی کا سلسلہ اگر منقطع کر دیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا ہے. جس طرح رات کی تاریک کے بعد صبح ہوتی ہے، اسی طرح انشاءاللہ رات وحی کا سلسلہ جو منقطع ہو گیا ہے وہ بھی چالو ہوگا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور گزشتہ حالات سے آئندہ آنے والے حالات بہتر ہوں گے.
یعنی جو آنے والی زندگی ہے، اگلی زندگی آپ کی گزشتہ زندگی سے جو زندگی گزر چکی آپ سے وہ بہتر ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اب تک جو آپ نے زندگی گزاری ہے، پریشانی کی حالت جو بھی جس حالت میں گزاری ہے، وہ آئندہ جو زندگی اب آپ کی ہوگی وہ بہتر ہوگی۔ اور اس سے اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اس دنیا کے مقابلے میں آخرت کی زندگی بہتر ہے، یہ دنیا سے آخرت بہتر ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور آخرت بہتر ہے پہلے کی زندگی سے، یعنی دنیا کے مقابلے میں آخرت بہتر ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور عن قریب آپ کا رب آپ کو اتنا نوازے گا، اتنا عطا کرے گا کہ آپ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ بے بہا نعمتوں سے نوازے گا جس سے آپ راضی ہو جائیں گے۔ اسلامی فتوحات اور دین کی اشاعت، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ اسلام ہر گھر میں پھیل جائے، اسلام کی اشاعت ہر جگہ ہو جائے، تو اس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے، اسلام ہر فرد کے پاس پہنچ جائے گا۔ اور ایسا ہوا بھی کہ آپ کی زندگی میں فتح مکہ ہوا، اس کے بعد روم، کیسر و کسریٰ، پورے جزیرۃ العرب میں اسلام پھیل گیا، اور اسی طرح عرب کے باہر بھی اسلام پھیل گیا۔ تو اسی کی طرف اس میں اشارہ کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا نوازے گا جس سے آپ خوش ہو جائیں گے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دوسری خواہشات بھی ہیں۔ امت کے تعلق سے فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ میرے ہر اس بندے کو جنت میں داخل کر دے جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، جو ایمان والا ہے، تو اس کی طرف بھی اس میں اشارہ کیا گیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مرضی کو پورا کرے گا اور مقام محمود عطا کرے گا، اور شفاعت کا درجہ عطا کرے گا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ اس کے تعلق سے بھی اس میں اشارہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیم نہیں پایا تھا، فآویٰ تو آپ کو ٹھکانہ دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی شکم مادر میں تھے، جب آپ پیٹ میں تھے، اس وقت آپ کے والد محترم کی حضرت عبداللہ کی وفات ہو گئی۔ تو اس آیت میں کہا گیا کہ آپ کو یتیم پایا تھا، فآویٰ تو آپ کو ٹھکانہ دیا۔ اس کے چند سال بعد والدہ ماجدہ کا بھی سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا۔ تو ٹھکانہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے چچا حضرت ابو طالب اور آپ کے دادا عبد المطلب کے دل میں ایسی محبت پیدا کر دی کہ انہوں نے اپنی سگی اولاد سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی۔ جب آپ کی عمر 8 سال ہوئی، اس کے بعد دادا کا بھی سایہ اٹھ گیا، تو آپ کے چچا نے آپ کی پرورش کی، تو آپ کو اتنا بہترین ٹھکانہ دیا۔ اور عرب میں یتیموں کی بہت زیادہ حالت خراب تھی، یتیموں کو ان کو وراثت نہیں دی جاتی تھی، ان کا والد کا حصہ نہیں دیا جاتا، ان کو ایسے چھوڑ دیا جاتا تھا۔ تو اسی کی طرف اس میں اشارہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیم پایا تھا، فآویٰ تو آپ کو ٹھکانہ دیا، اور آپ کے والد، آپ کے دادا اور آپ کے چچا کے دل میں اتنی محبت پیدا کر دی کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سگی اولاد سے زیادہ بہتر پرورش کی۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور
آپ کو ناواقف پایا تھا، فہدہ تو آپ کو اس کی طرف رہنمائی کر دی. یعنی آپ کو نبوت ملنے سے پہلے اور وحی کا سلسلہ شروع ہونے سے پہلے آپ شریعت اسلام سے واقف نہیں تھے، آپ کو کوئی شریعت ملی نہیں تھی، تو آپ اس شریعت سے ناواقف تھے، تو آپ کو اس کی ہدایت دی. آپ نماز کے تعلق سے آپ کو معلوم نہیں تھا کہ کس طرح امت کو بتایا جائے کہ کون کون سی نمازیں فرض ہیں، روزے کس دن کے فرض ہیں، کون سے مہینے کے فرض ہیں، حج کا فرض ہے. اس کے تعلق سے جو تمام چیزیں تھیں شریعت کی، آپ اس سے ناواقف تھے، آپ کو اس کی ہدایت دی ہے. اور اوپر جو گزرا ہے فتردہ کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کو اتنا نوازیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے. تو اس میں اس کی طرح کہ آپ کو نبوت سے سرفراز فرمائیں گے، اس کی طرف بھی اشارہ ہے اس میں. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور آپ کو تنگ دست یا ضرورت مند پایا. فَأَغْنَىٰ تو آپ کو غنی کر دیا، آپ کو مالدار کر دیا اور بے نیاز کر دیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت اتنا مال نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک سفر پر بھیجا. حضرت آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو مکہ مکرمہ کی بہت رئیسہ خاتون تھی، بہت زیادہ مالدار تھی، وہ تاجرہ عورت تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامان کے ساتھ تجارت کی جس میں بہت زیادہ نفع ہوا. پھر اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہو گیا آپ کے، تو ان کا مال، انہوں نے اپنا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کر دیا. تو اسی کی طرح اس میں اشارہ کیا گیا کہ آپ کو تنگ دست پایا تھا، ضرورت مند پایا تھا، تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے بے نیاز کر دیا، مالا مال کر دیا. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو آپ یہاں تنبیہ کی جا رہی ہے اور حکم دیا جا رہا ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو آپ جب یتیموں کو پائیں فَلَا تَقْهَرْ تو ان پر سختی مت کیجیے، کیونکہ عربوں میں بہت زیادہ یتیموں پر ظلم کیا جاتا تھا، ایک طور پر کہ ان کو وراثت نہیں دی جاتی تھی اور بہت زیادہ ان پر سختی کی جاتی ہے. تو اس کی طرف اشارہ کیا کہ آپ یتیموں پر سختی نہ کیجیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس وقت آپ پیدا ہوئے آپ یتیم ہو گئے تھے، آپ کے والد کا سایہ اٹھ چکا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیمی کی حالت پایا، تو آپ بھی سختی نہ کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے لوگوں کو یتیموں کے تعلق سے بہت زیادہ تلقین کرتے رہتے تھے کہ یتیموں کے ساتھ بہتر معاملہ کرو، یتیموں کے ساتھ بہتر معاملہ کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نزع کی حالت تھی، آپ دنیا سے رخصت ہونے والے تھے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری الفاظ تھے وہ یہ تھے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، یعنی نماز کی پابندی کرو اور جو تمہاری محتاطی میں ہیں، یتیم ہیں یا جو بھی بچے ہیں، ان کے یہ جو غلام ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میرے دل میں بہت سختی ہے، یعنی میں سخت مزاج کا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جس کے دل میں سختی ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرے. جس کے دل میں سختی ہو تو وہ یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرے. اور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام گھروں میں سب سے بہترین گھر وہ ہے جس کے گھر میں یتیم بچے ہوں اور وہ ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے. اور سب سے زیادہ خراب وہ گھر ہے کہ جس کے گھر میں یتیم بچے ہوں اور ان کے ساتھ زیادتی کی جائے، ان پر ظلم کیا جائے.
یتیموں کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر فرماتے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے آپ کے ازواج مطہرات میں تھے کئی بیوہ عورتوں سے شادی کی، پھر ان کے ساتھ یتیم بچے جو تھے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باپ کی طرح، ایک حقیقی باپ کی طرح ان کو پالا اور ان کی اچھی پرورش کی. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو آپ یتیموں کے ساتھ سختی نہ کیجیے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سائل کے ساتھ اور سائل کو جھڑکیے مت، یعنی جو آپ کے دروازے پر مانگنے آئے تو اس کو دھتکاریے نہیں. اس آیت میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس جب مال نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا، تو اسی کی طرف اشارہ کیا گیا کہ آپ سائل کو، مانگنے والے کو جھڑکیے مت، دھتکاریے مت. آپ کے دروازے پر اگر کوئی سائل آئے تو اس کو بھگائیے مت. اگر ہو سکے کچھ مال دے سکے تو دے دیں، ورنہ نرمی کے ساتھ اس سے عذر پیش کرتے ہیں کہ بھائی. تو اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے. اور ایک اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے کہ اگر کوئی آپ سے علمی تعلق سے کوئی بات پوچھے، اگر معلوم ہو تو بتا دیں، ورنہ اس کو جھڑکیے مت. کہ اگر بات معلوم ہو تو بتا دیں، علمی تعلق سے کوئی بھی چیز ہو بتا دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ جھڑکیے مت، اگر معلوم ہو تو بتا دیں. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور آپ اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتے رہیے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکر بجا لانے کی تلقین کی گئی ہے. جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر جو بھی نعمتیں اور انعامات کیے ہیں ان پر شکر ادا کرتے رہیے. شکر دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک مالی اعتبار سے ہوتا ہے، ایک تعریف کے اعتبار سے ہوتا ہے. یعنی کوئی اگر کسی شخص پر احسان کرتا ہے تو انسان کو اس کا چاہیے شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا وہ دنیا میں کسی لوگوں کا بھی شکر ادا نہیں کرے گا. جو اللہ تعالیٰ خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے اور وہ اتنی نعمتوں سے نواز رہے، جب وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کر رہا تو بندے کا شکر ادا نہیں کرے گا. تو شکر دو طرح کا ہوتا ہے. ایک یہ کسی نے کچھ احسان کرا، اگر مالی اعتبار سے ہو سکے تو اس پر مالی اعتبار سے اس کا احسان کا بدلہ دے شکر ادا کر دیں، یعنی وہ کچھ مدد کر دیں. اور دوسری شکر کے ایک یہ تعریف کہ اگر کچھ وہ دے نہیں سکتا تو اس نے جو احسان کیا ہے اس احسان کو لوگوں میں بیان کرے، اس کی تعریف کرے کہ اس نے فلاں شخص نے میرے ساتھ یہ فلاں احسان کیا ہے، بڑا نیک شخص ہے، تو اس کی تعریف بیان کریں، اس کے شکر کو لوگوں میں بیان کریں. تو اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے 3 نعمتیں خاص طور سے عطا کی کہ آپ یتیم تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین ٹھکانہ دیا، اور دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمایا. تیسرا یہ کہ آپ ضرورت مند تھے تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے بے نیاز کر دیا، مالا مال کر دیا. اور 3 چیزوں کا حکم دیا. ایک یہ کہ یتیموں کے ساتھ سختی نہ کریں، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں. دوسرا حکم یہ دیا کہ جب کوئی سائل آئے تو اس کو جھڑکیے مت، دھتکاریے مت. اب وہ سائل 2 طریقے کا ہو سکتا ہے، یا تو مالی اعتبار سے سائل ہوگا، مال مانگے گا، یا علمی اعتبار سے کہ کچھ تم سے ضرورت کے بارے میں پوچھے، کسی مسئلے کے بارے میں پوچھے. تیسرا حکم یہ دیا گیا ہے
کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ پر نعمتیں عطا کی ہیں ان کو آپ بیان کرتے رہیے، اور آپ کے تعلق سے اور آپ کے واسطے سے اور آپ کی نسبت سے امت کو بھی تلقین کی گئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ان حکموں کو پورا کریں، کہ یتیموں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں اور سائلوں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، ان کو جھڑکیں مت، اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان نعمتیں عطا کی ہیں ان پر شکر بجا لائیں۔ اللہ تعالیٰ کے